اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھا تھا کہ کوئی بھی حرف بنتا ہے مخرج اور صفات لازمہ سے. اب اگر مخرج ہی کسی دو حرفوں کا ایک ہے تو مخرج کے اتحاد کا مقتضا یہ ہے کہ دونوں کی آواز ایک ہو، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. کل ہم سمجھ رہے تھے ہا عین، جیم شین، تا طا، تو ہر ایک کی آواز الگ الگ ہے. تو سمجھ میں آیا کل کی گفتگو سے کہ یہ مخرج کی وجہ سے فرق نہیں ہے، دونوں کی آواز میں جو فرق ہمارا کان محسوس کر رہا ہے وہ مخرج کی وجہ سے نہیں، وہ صفات لازمہ کی وجہ سے. لیکن کون سی صفات لازمہ؟ تو پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ ایسے دونوں حرفوں کی صفات لازمہ الگ الگ نکالی، اور پھر آپ نے سمجھا کہ بھئی تا میں ہمس ہے جو طا میں نہیں ہے، تا میں استفال ہے جو طا میں نہیں ہے، تا میں انفتاح ہے جو طا میں نہیں ہے. اس کے برعکس بھی آپ کہہ دیں کہ طا میں جہر ہے، استعلا ہے، اطباق ہے جو تا میں نہیں ہے. تو ایسی صفات لازمہ جو ایک مخرج کے دو حرف میں سے ایک میں ہو اور ایک میں نہ ہو، ایک مخرج کے دو حرف تا طا، جیم شین، ہا عین، خا غین، یہ ایک مخرج کے دو حرف، ان میں ہمارا کان جو فرق محسوس کر رہا ہے، ظاہر بات ہے مخرج کی وجہ سے تو یہ ہے نہیں، یہ تو صفات لازمہ ہی کی وجہ سے ہے. تو وہ صفات لازمہ ہمیں سمجھنی تھی، تو ہم نے دونوں کی صفات لازمہ، دونوں میں پائی جانے والی صفات لازمہ کو الگ کیا، پھر دونوں کو ملایا تو دیکھا کہ صفات لازمہ میں کی کچھ صفت اس میں ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے ایک اصطلاحی لفظ استعمال کیا تھا کل، مجانس. ہا اس کا مجانس عین، خا اس کے مجانس غین، تا اس کا مجانس طا. تو ایک میں ہے ایک میں نہیں ہے. تو ایسی صفات لازمہ جو ایک میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے ممیزہ. اس کو کہا جاتا ہے، کیوں ممیزہ کہا جاتا ہے؟ کہ انہی کی وجہ سے، ایسی صفات ہی کی وجہ سے ایک کی آواز دوسرے سے الگ ہوئی ہے، ممتاز ہوئی ہے، ایک کی آواز دوسرے سے تمیز پائی ہے. یہ ہم نے گزشتہ کل کے سبق میں سمجھا. وہیں یہ سمجھا تھا کہ صفات لازمہ میں ہی بعض صفات ایسی بھی دیکھی جو ہا میں بھی ہے جو عین میں بھی ہے. مثلا استفال تو ہا میں بھی ہے عین میں بھی ہے، انفتاح ہا میں بھی ہے عین میں بھی ہے، اسمات دونوں میں ہے. تو ایسی صفات لازمہ جو دونوں میں پائی جاتی ہو وہ ہے لازمہ مگر غیر ممیزہ. جو ایک میں پائی جائے ایک میں نہ پائی جائے وہ لازمہ ممیزہ. تو ہم نے گزشتہ کل کے پورے سبق میں ممیزہ غیر ممیزہ سمجھا، اور ان کو ممیزہ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی سمجھا کہ انہی کی وجہ سے دونوں کی آواز میں، دونوں کے تلفظ میں فرق ہوتا ہے.
اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ممیزہ. تو صفات لازمہ وہ ممیزہ بھی ہوتی ہیں، غیر ممیزہ بھی ہوتی ہیں. اتنا اگر سمجھ لیا ہے تو اب ہم اصل مضمون کو لے کر آگے بڑھیں. اصل مضمون کیا چل رہا تھا؟ ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لحن خفی کے اسباب وقوع بیان فرما رہے تھے کہ کن کن چیزوں میں غلطی کرنا لحن خفی ہے. تو آپ نے 2 باتیں بیان فرمائی تھی. بچوں سے ہم کہیں گے وہ کتاب پھر ایک مرتبہ سامنے رکھیں اور ہم جو عبارت پڑھ رہے ہیں اس پر آپ انگلی رکھیں. پھر اگر ایسی غلطی ہوئی، لحن خفی بیان کرنا شروع کر رہے ہیں کہ لفظ کا ہر حرف ما حرکت سکون کے ثابت رہے، مانا سلامت رہے. اب غلطی بیان ہونی شروع ہو رہی ہے. صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں، بس وہ درمیان والا ختم کر دیا تھا، یہ اگر ادا نہ ہو تو خوف عقاب و تہدید کا ہے. معلوم ہوا لحن خفی کا ایک سبب تو یہ ہوا. کیا سبب ہوا؟ صفات محسنہ جو تحسین سے تعلق رکھتی ہے، جن کا کام ہی تحسین ہے، حرفوں میں خوبصورتی بھرنا جن کا کام ہے، جن کو ہم اصطلاح میں صفات عارضہ محسنہ کہتے ہیں، ان میں سے کسی صفت کو نہیں ادا کیا. تو ایسی غلطی لحن خفی ہے. بچوں سے پھر ایک مرتبہ ہم کہیں گے کہ دیکھو، اگر آپ نے فوائد مکیہ کا سبق یاد کرنے کا التزام نہیں کیا، آپ نے رات میں دیر تک بیٹھ کر فوائد مکیہ یاد نہیں کی، تو سمجھیے آپ آئندہ کتاب بالکل نہیں سمجھیں گے. اس لیے کہ دیکھیے گزشتہ مضمون یہ آج کے مضمون کا موقوف علیہ ہے. کیا معنی موقوف علیہ؟ آپ نے گزشتہ مضمون سمجھا ہے تو ہی آج کا مضمون سمجھ میں آئے گا، اس کے بغیر نہیں آ سکتا. اس لیے اس کا دھیان رکھیں گے. تو صفات عارضہ محسنہ وہ صفات عارضہ جو حرفوں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں، اور ہم نے سنا تھا وہ کتنی ہیں؟ 8: تفخیم، ترقیق، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، غنہ، مد. یہ صفات عارضہ محسنہ ہیں. ان میں سے کسی کو نہیں ادا کیا تو ایسی غلطی لحن خفی ایک. لیکن مصنف نے لحن خفی کے اسباب میں صرف اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اور بھی کچھ کہا جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. وہ کیا تھا؟ اور غیر ممیزہ ہیں، ان کو نہیں ادا کیا. معلوم ہو یہ دوسرا سبب ہے. یہ لحن خفی کا دوسرا سبب. غیر ممیزہ کون؟ کل ہم نے سمجھا تھا کہ ممیزہ اور غیر ممیزہ یہ قسم ہے کس کی؟ لازمہ کی. لازمہ کی 2 قسم ہم نے پڑھی، لازمہ ممیزہ اور لازمہ غیر ممیزہ. تو اب آپ مختصراً یوں کہہ دیں کہ لحن خفی کے 2 سبب ہوئے. نمبر 1 صفات عارضہ محسنہ میں غلطی کرنا، اور نمبر 2 صفات لازمہ غیر ممیزہ میں غلطی کرنا.
دیکھیے مثال خا غین دونوں کا مخرج ایک، لہذا ان کے آواز میں جو فرق ہم سمجھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں یہ مخرج کی وجہ سے تو ہے نہیں، اس لیے کہ مخرج تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ فرق کس کی وجہ سے ہوا؟ صفات کی وجہ سے، صفات لازمہ، عارضہ نہیں، لازمہ کی وجہ سے۔ کون سی صفات لازمہ کی وجہ سے دونوں میں فرق ہوا؟ دیکھو خا میں ہمز ہے، غین میں جہر ہے۔ پھر ایک مرتبہ ذرا سا پیچھے چلے جائیں، گزشتہ کل کے سبق میں چلے جائیں، دونوں کی صفات پھر نکالیے۔ آپ کے پاس کاپی قلم ہو تو جلدی جلدی لکھیں۔ خا میں ہمز، رخاوت، استعلا، انفتاح اور اسمات، یہ 5 صفت خا میں پائی جاتی ہے۔ غین میں جہر، رخاوت، استعلا، انفتاح، اسمات۔ اب آپ دیکھیے جو صفات لازمہ ایسی ہیں دونوں میں پائی جا رہی ہیں وہ غیر ممیزہ، جو ایک میں ہیں ایک میں نہیں ہے وہ ممیزہ ہے۔ تو کون کون سی ہے وہ؟ دونوں کو ملائیے۔ خا میں ہمز ہے جو غین میں نہیں ہے، لہذا خا کی صفت ممیزہ وہ ہے ہمز، ہو گیا۔ غیر ممیزہ کون؟ تو کہا رخاوت دونوں میں ہے، یہ غیر ممیزہ۔ استعلا دونوں میں ہے، غیر ممیزہ۔ انفتاح دونوں میں ہے، غیر ممیزہ۔ اسمات دونوں میں ہے، غیر ممیزہ۔ معلوم ہوا کہ دونوں میں 5 صفات لازمہ پائی جاتی ہیں، خا میں بھی 5 اور غین میں بھی 5، لیکن ان 5 صفات لازمہ میں سے صرف ایک ممیزہ ہے اور باقی 4 غیر ممیزہ ہے۔ خا اور غین میں پائی جانے والی صفات لازمہ وہ کل ملا کے 5 ہیں، ان 5 میں سے ایک ممیزہ ہے اور باقی 4 کیسی ہیں؟ غیر ممیزہ۔ تو خا میں ایک صفت لازمہ ممیزہ اور 4 صفات لازمہ غیر ممیزہ، یہ سمجھا؟ اب کتاب سمجھیے کہ جو غیر ممیزہ ہیں ان کو ادا نہیں کیا، جو غیر ممیزہ ہیں ان کو ادا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر خا میں استعلا ہے، تو غین میں بھی ہے، لہذا یہ غیر ممیزہ ہے، لازمہ ہے لیکن غیر ممیزہ ہے، اس کو ادا نہیں کیا۔ تو ادا نہیں کیا تو کیسا پڑھا؟ مثال کے طور پر الخائبین، پڑھنا تو چاہیے تھا الخائبین، کسی نے پڑھ لیا بغیر استعلا کے، استعلا کا کام پور کرنا تھا، پور نہیں کیا۔ الخائبین کیا پڑھ لیا؟ الخائبین، دیکھو خا پڑھا، خا کو استعلا کے ذریعے پور کرنا تھا، اس نے استعلا ہی نہیں ادا کی، حالانکہ استعلا تو لازمہ ہے، نہیں ادا کی۔ کہا یہ لحن خفی، کہا کیسے لحن خفی؟ کہا دیکھو نہیں ادا کیا، اور الخا پڑھا، اوپر میں جو 4 غلطیاں لحن جلی، 4 شکلیں بیان کی تھی لحن جلی کی، ایک حرف دوسرے سے بدل جائے،
گھٹانا بڑھانا، حرکت میں غلطی کرنا، متحرک کو ساکن، ساکن کو متحرک. آپ دیکھیں ہم آپ کو دو طرح پڑھ کے بتلاتے ہیں. الخا، الخا، آپ بتلائیے الخا کے بعد باریک پڑھنے کی وجہ سے کیا یہ حرف دوسرے سے بدل گیا؟ کیا گھٹانا بڑھانا ہوا؟ کیا حرکت میں غلطی ہوئی؟ متحرک ساکن ساکن، کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں. جب مصنف رحمت اللہ علیہ نے لحن جلی کی 4 شکلیں بیان کر کے یہ کہا تھا کہ اس کے ما سوا جو بھی غلطی ہو وہ خفی ہے، تو ہم نے الخا کی جگہ جب الخا پڑھا، استعلا نہیں ادا کی، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ان 4 غلطیوں میں کی کوئی غلطی نہیں ہے. لہذا لا محالہ یہ غلطی کہی جائے گی لحن خفی. تو کون سی صفت کو نہیں ادا کیا؟ خا کی کون سی صفت نہیں ادا کی؟ استعلا کو نہیں ادا کیا. استعلا کیسی ہے؟ لازمہ ہے. لیکن جب ہم نے خا اور غین ان دونوں کی صفات کو ملایا تو دیکھا کہ ایک ہی صفت ہے جو لازمہ ممیزہ ہے، اور باقی 4 وہ ہیں جو لازمہ ہیں مگر غیر ممیزہ. تو لازمہ غیر ممیزہ میں جب بھی کوئی غلطی کرے گا تو اس کی غلطی سے حرف نہیں بدل جائے گا، حرف نہیں بدلے گا. کون سی صفت نہیں ادا کی ابھی ہم نے؟ صفت استعلا نہیں ادا کی. اچھا اب دیکھیے آگے، مثال کے طور پر طائفتان، طائفتان. اچھا اس میں استعلا مت ادا کیجیے. طا کو بغیر استعلا کے پڑھیے تو بن جائے گا طائفتان. کیا بن جائے گا؟ طائفتان. تو یہ طا کی جگہ کیا بن گیا؟ تا بن گئی، حرف بدل گیا، اور حرف کا بدل جانا کیا ہو گیا؟ لحن جلی. ایک ہی صفت استعلا ہے، خا میں نہیں ادا کیا تو حرف نہیں بدلا، قا میں نہیں ادا کیا تو بدل گیا. ایک ہی غلطی ایک ہی قسم کی ہے، لیکن ایک جگہ یہ غلطی کی تو لحن جلی ہو گئی، ایک جگہ یہ غلطی کی تو لحن خفی ہو گئی. ایسا کیوں ہوا؟ جہاں ہم نے مثال کے طور پر طائفتان میں استعلا نہیں ادا کی تو لحن جلی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ استعلا قا کی صفات لازمہ ممیزہ میں سے تھی، اور جب ہم نے خا میں نہیں ادا کیا تو یہ لحن خفی ہوئی. کیوں؟ یہ لازمہ تھی مگر غیر ممیزہ تھی، مگر غیر ممیزہ تھی. سمجھ میں آ رہا ہو؟ پھر ایک مرتبہ سمجھائیں. غلطی ایک ہی ہو رہی، استعلا نہیں ادا کر رہے ہیں. کہاں؟ طائفتان میں بھی استعلا نہیں ادا کی، الخائبین میں بھی استعلا نہیں ادا کی، لیکن ایک جگہ استعلا کرنا ادا کرنا یہ لحن جلی، اور ایک جگہ استعلا کرنا ادا کرنا لحن خفی. کہاں لحن خفی؟ خام. الخائبین، الخائبین، اس کی جگہ پڑھا الخائبین، الخائبین. تو استعلا نہیں ادا کی مگر حرف تو وہی رہا، حرف نہیں بدلا. اور وہاں استعلا نہیں ادا کی تو حرف بدل گیا. تو استعلا لازمہ ہے، لیکن ایک حرف کے حق میں یہ لازمہ ممیزہ ہے، اور ایک حرف کے حق میں یہ لازمہ غیر ممیزہ ہے. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لازمہ جب غیر ممیزہ کے انداز کی ہو اور کوئی نہیں ادا کرے گا تو یہ لحن خفی، اور لازمہ جب ممیزہ کے انداز کی ہو
اور اس کو نہیں ادا کیا تو یہ لحن جلی. آیا سمجھ میں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ لحن جلی کے اسباب وقوع پر پھر ایک نقطہ نظر کر لیں. مخارج میں غلطی کرنا لحن جلی ایک. صفات لازمہ ممیزہ میں غلطی کرنا لحن جلی. صفات عارضہ غیر محسنہ میں غلطی کرنا لحن جلی. یہ تین اسباب. لحن خفی کے دو سبب. نمبر ایک عارضہ محسنہ میں غلطی کرنا، اور نمبر دو لازمہ غیر ممیزہ میں غلطی کرنا. دیکھو لازمہ کا ذکر جلی میں بھی ہے اور لازمہ کا ذکر خفی میں بھی ہے، لیکن وہاں کون سی لازمہ تھی؟ ممیزہ. لحن خفی میں کون سی لازمہ؟ غیر ممیزہ. ممیزہ کون؟ جو ایک میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو. غیر ممیزہ کون؟ جو دونوں میں موجود ہو. جو کیا ہو؟ ہم نے کہا کیا دیکھا؟ الخائبین میں خا میں استعلا ہے تو غین میں بھی استعلا ہے، لیکن وہاں دیکھا ہم نے قا اور تا. قا اور تا تو ایک میں استعلا ہے اور ایک میں نہیں ہے. جب ایک میں ہو ایک میں نہ ہو اس کا نام ہے ممیزہ. دونوں میں ہو اس کا نام ہے غیر ممیزہ. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہو؟ اور اب آگے چلیں. اس سے تو آپ نے یہ سمجھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دو چیزوں میں غلطی کرنا لحن خفی ہے. کون دو چیزیں؟ عارضہ محسنہ میں غلطی کرنا ایک، اور لازمہ غیر ممیزہ میں غلطی کرنا دو. یہ دو لحن خفی. یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بند ہو گیا، چل رہا چیک کرنا. موبائل بند ہو گیا، چل آپ کے سے بند ہو گیا. ٹھیک. اب یہ سمجھنا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو عبارت ہے اور غیر ممیزہ ہے. آپ کتاب سامنے رکھیں بچے، آپ دیکھیں گے اس پر کوئی حاشیہ ہے، اس پر حاشیہ ہے. وہ حاشیہ آپ نے سمجھ لیا ہے، لیکن اگر آپ فوائد مکیہ کی شروحات دیکھیں گے تو شراح نے اور غیر ممیزہ ہے اس سے مصنف کی مراد کیا ہے، مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ابھی تو آپ نے کیا سمجھا کہ مصنف لحن خفی کے دو سبب بیان فرما رہے ہیں. عارضہ محسنہ میں غلطی کرنا اور لازمہ غیر ممیزہ میں غلطی کرنا. لہذا غیر ممیزہ سے مراد لازمہ غیر ممیزہ. لیکن آپ شروحات دیکھیں گے، لمعات شمسیہ دیکھیں، توضیحات مرضیہ دیکھیں، تعلیقات مالکیہ دیکھیں، تو آپ کو انداز ہوگا کہ شراح کو اور غیر ممیزہ ہے کی شرح میں بہت پریشانی ہے. ہر ایک اپنی اپنی تقریر کر رہا ہے. کوئی شارح کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. چنانچہ بعضوں نے یہ کہا کہ لحن خفی کے دو سبب بیان نہیں کیے مصنف نے، ایک ہی سبب بیان کیا.
कैसे? देखिए इबारत पढ़िए ध्यान से। और बाज़ सिफात जो तहसीन हर्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये ऐसे ही बतला रहा है। बच्चों को फोन करके पूछ लीजिए उनसे, जिन बच्चों को हमारी आवाज़ आ रही है वो ये बतला दें कि आप तक आवाज़ पहुंच रही है या नहीं। अरे इस्माइल साहब के फ़ोन पर लहने खफी के दो सबब वुकू बयान फरमाए। एक सिफात आरिज़ा मुहस्सिना में गलती करना और एक लाजिमा गैर मुमय्यज़ा में गलती करना। मगर बाज़ शुर्राह का ख्याल ये है, ये हो सकता है आवाज़ कट गई हो, आप तक ये बात न पहुंची हो, कि ये जो लफ्ज़ है किताब में और गैर मुमय्यज़ा है, इससे मुसन्निफ की मुराद क्या है, मुसन्निफ क्या कहना चाह रहे हैं, इस बाब में शुर्राह के माबैन इख्तिलाफ। चुनांचे एक मुराद तो अभी आपने समझी कि इससे मुसन्निफ लाजिमा गैर मुमय्यज़ा कह रहे हैं। बात शुर्रा ने कहा कि नहीं, इससे मुराद कोई नई बात नहीं, आरिज़ा मुहस्सिना जो को ऊपर में बयान हुआ, और बाज़ सिफात जो तहसीन हर्फ से ताल्लुक़ रखते हैं उसी का मुतरादिफ है। उसी मफ़हूम को अदा करने के लिए दूसरा एक लफ्ज़ है, और वो कौन? गैर मुमय्यज़ा। किताब जब तक नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। किताब ध्यान से देखें। किताब ने क्या कहा? लहने खफी के सबब को बयान करके ये कहा कि और बाज़ सिफात जो तहसीन हर्फ से ताल्लुक़ रखती हैं, उसी बात को कहने के लिए दूसरा एक लफ्ज़ लाए कि वो तहसीन हर्फ से ताल्लुक़ रखने वाली सिफात वो गैर मुमय्यज़ा हैं। तो हमने तहसीन हर्फ से ताल्लुक़ रखने वाली को क्या कहा था? आरिज़ा मुहस्सिना। लिहाजा बात शुर्रा ये कह रहे हैं कि गैर मुमय्यज़ा से मुराद भी यही है। कौन? आरिज़ा मुहस्सिना। आरिज़ा मुहस्सिना। तो अब लहने खफी का एक ही सबब हो गया, सिफात आरिज़ा मुहस्सिना में गलती करना। अब आप या तो उसको आरिज़ा मुहस्सिना कह दें या चाहे गैर मुमय्यज़ा कह दें, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही चीज़ है। बात शुर्राह की राय तो ये, समझ में आ रहा है? क्या कहा? लहने खफी का एक ही सबब आरिज़ा मुहस्सिना में गलती करना, बस खत्म। तो कहा इसको तो मुसन्निफ ने बाज़ सिफात जो तहसीन हर्फ से ताल्लुक़ रखते हैं उससे बयान कर दिया, फिर गैर मुमय्यज़ा से क्या माना? का गैर मुमय्यज़ा कोई नई बात कहने के लिए नहीं है। माक़बल में जो कहा बाज़ सिफात जो तहसीन हर्फ से ताल्लुक़ रखते हैं उसी को कहा कि गैर मुमय्यज़ा है। लिहाजा दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ को बयान करने के लिए दो लफ्ज़ लाए, दो ताबीर अलग अलग।
تو لحن خفی کا ان شراح کی یہاں ایک ہی سبب عارضہ محسنہ میں غلطی کرنا. بعض شراح کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لکھا کہ غیر ممیزہ کو عام رکھیں، وہ اس سے مراد لازمہ غیر ممیزہ بھی ہو سکتی ہے اور عارضہ محسنہ بھی ہو سکتی ہے. بعض شراح نے اس کو یوں سمجھا ہے. یہ باتیں آپ سے اس لیے کر رہے ہیں ہم کہ آپ اگر فوائد مکیہ کی شروحات دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح 3 چیزیں ملیں گی. شراح 3 حصوں میں تقسیم، لیکن سب سے بہترین شرح جو آپ نے پہلے نمبر پر سنی کہ صفت عارضہ محسنہ میں غلطی کرنا 1 اور لازمہ غیر ممیزہ میں غلطی کرنا 2، لحن خفی کے یہ 2 سبب ہیں. سب سے بہترین شرح یہ. شرح نمبر 2 کہا لحن خفی کا ایک ہی سبب عارضہ محسنہ میں غلطی کرنا، غیر ممیزہ سے بھی کوئی نئی بات نہیں، اس سے بھی مراد وہی ہے. اس سے مراد بھی کیا؟ غیر ممیزہ سے مراد کیا؟ عارضہ محسنہ. تو عارضہ محسنہ تو اوپر بھی بیان کیا، تو کہاں اسی کو بیان کرنے کے لیے ایک نئی تعبیر ہے. لہذا لحن خفی کا ایک ہی سبب ہے. 2 شرح ہو گئی. تیسری شرح کہ نہیں، مصنف کے اس لفظ کو غیر ممیزہ کو عام رکھا جائے، اس سے عارضہ محسنہ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے لازمہ غیر ممیزہ بھی ہو سکتی ہے. تو 3 شرح ہو گئی. کیا 3 شرح؟ کس کی 3 شرح ہوئی؟ اور غیر ممیزہ ہے کی 3 شرح ہوئی. شرح نمبر 1 لازمہ غیر ممیزہ، بس عارضہ وارضہ کچھ نہیں. نمبر 2 غیر ممیزہ سے کوئی نئی بات نہیں، جو ماقبل میں تھا وہی ہے، عارضہ محسنہ میں غلطی کرنا. لہذا لحن خفی کا ایک ہی سبب. نمبر 3 شرح نمبر 3 اس کو عام رکھا جائے، یا تو اس سے مراد عارضہ محسنہ ہی ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا، یا اس سے مراد لازمہ غیر ممیزہ. سمجھا آپ نے؟ 3 شرح ہوئی. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بات کی دونوں شرح صحیح نہیں، پہلی شرح سب سے اچھی. حضرت قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح ہے. جو بچے سبق کو دھیان سے سنتے ہیں شاید وہ یہ سمجھیں کہ بھئی تیسری شرح جو ہے جس میں یہ کہا گیا کہ غیر ممیزہ کو عام رکھا جائے، چاہے عارضہ غیر ممیزہ ہو چاہے لازمہ غیر ممیزہ ہو، تو یہ شرح سب سے اچھی لگ رہی. چلیے اس کو کل سمجھتے ہیں. بظاہر یہ شرح سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن اس میں 2 بہت بڑی غلطیاں ہیں، تو اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. سبق کا خلاصہ پھر کہہ دیتا ہوں، اور یہ خلاصہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عربی دوم کے بچے اس کو خوب حفظ کرنے کی کوشش کریں. یہ مشکل مقام ہے فوائد مکیہ کا. کوئی بھی حرف بنتا ہے اس کی آواز بنتی ہے مخارج اور صفات لازمہ سے، عارضہ سے نہیں، عارضہ سے نہیں بنتی. نمبر 2 جب کسی حرف کا مخرج جب کسی 2 حرفوں کا مخرج ایک ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ آواز بھی دونوں کی ایک ہونی چاہیے. ہم بہت سے حروف ایسے دیکھتے ہیں کہ مخرج ان کا ایک ہے پھر بھی آواز سب کی الگ الگ. دال تا مخرج سب کا ایک لیکن آواز الگ الگ. جیم شین یا مخرج سب کا ایک مگر آواز الگ الگ.
ہا عین، خا غین. دیکھیے تو مخرج جب سب کا ایک ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ آواز دونوں کی ایک ہونی چاہیے، مگر ایسا ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ کا مخرج ایک ہے تو کیا صرف مخرج سے حرف بنتا ہے؟ حرف تو مخرج سے بھی بنتا تھا اور صفات لازمہ سے بھی بنتا ہے. چلیے مخرج ایک ہے لیکن صفات میں تو اختلاف ہے، صفات تو الگ الگ ہیں دونوں. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ قا اور تا، قا میں استعلا ہے جو تا میں نہیں ہے، قا میں اطباق ہے جو تا میں نہیں ہے، قا میں جہر ہے جو تا میں نہیں ہے. دیکھو یہ صفات لازمہ ایسی ہیں، ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے. معلوم ہوا آواز کا فرق اسی کی وجہ سے. اب سمجھیے جن صفات لازمہ ہم نے کوئی بھی دو حرف ایسے لے لیں مجانس، قا تا، حا عین، خا غین، ایسے حروف لے لیں اور پھر دیکھیے کہ جتنی صفات لازمہ دونوں میں ہیں آپ کو ملے گا کہ ان میں کی بعض وہ ہیں جو دونوں میں پائی جا رہی، بعض وہ ہیں جو ایک میں پائی جا رہی ایک میں نہیں پائی جا رہی. جو دونوں میں پائی جائے وہ لازمہ غیر ممیزہ، جو ایک میں ہو اور دوسری میں نہ ہو اس کو کہتے ہیں لازمہ ممیزہ. تو لازمہ کی دو قسم ہوگی، لازمہ ممیزہ اور لازمہ غیر ممیزہ. اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ لحن خفی کے مصنف دو سبب بیان کر رہے ہیں. کون کون؟ عارضہ محسنہ میں غلطی کرنا ایک، اور لازمہ غیر ممیزہ میں غلطی کرنا. کیسے معلوم ہوا کہ لازمہ غیر ممیزہ میں غلطی کی؟ دیکھیں کیا مثال دی تھی، الخائبین، الخائبین. دیکھو خا اور غین اس میں بھی استعلا اس میں بھی استعلا، لہذا استعلا ان دونوں حرفوں کے لیے لازمہ تو ہے مگر غیر ممیزہ ہے. اگر کسی نے ادا نہیں کیا، کیا نہیں ادا کیا؟ لازمہ غیر ممیزہ استعلا کو ادا نہیں کیا تو کیا بنا؟ الخا، الخا. تو چاہے باریک ہو گئی خا لیکن ہے تو خائی خا، یہ حرف بدلا تو نہیں، لہذا جلی کہہ نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ خفی. غلطی دو ہی ہو سکتی ہے، جلی یا خفی. جلی کیوں نہیں کہیں؟ جلی تو کہیں گے بدلنے سے. جب الخا کی جگہ الخا پڑا تو حرف بدلا تھوڑی ہے، لہذا جلی نے یہ کیا ہے؟ خفی. تو لازمہ غیر ممیزہ میں غلطی کرنا یہ لحن خفی. لازمہ ممیزہ میں غلطی کرنا، دیکھیے طائفتان، اس کی استعلا نہیں ادا کی تو بن گیا طائفتان، حرف بدل گیا، لحن جلی ہو گئی. یہی استعلا ہے، لازمہ ہے، وہاں بھی لازمہ یہاں بھی لازمہ، لیکن ایک جگہ لازمہ ممیزہ ہے تو دوسری جگہ لازمہ غیر. جب یہ غیر ممیزہ ہے اور آپ ادا نہیں کریں گے تو خفی ہوگی، اور جب یہ ممیزہ ہے اور ادا نہیں کریں گے تو یہ کیا بن جائے گی؟ جلی بن جائے گی. عربی گاؤں کے بچوں سے پھر کہتا ہوں